أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
اللهم صل على محمد وآل محمد. چوتھی امام کے والے جو ممنی کرام باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لیا ہے. تلاوت کلام پاک کا آغاز ہو چکا ہے. جو ممنی کرام باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے اندر فرشہ خانے تشریف لیا ہے. چوتھی امام کے ہو بہو زین الباہیں سید ابرار سے، ہو بہو زین الباہیں سید ابرار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے. آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید. دم و تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، دم و تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے. باقلاہٹ سے یہ تیری صاف ظاہر ہو گیا، باقلاہٹ سے یہ تیری صاف ظاہر ہو گیا. تیری نیندیں اڑ گئیں زنجیر کی جھنکار سے، تیری نیندیں اڑ گئیں زنجیر کی جھنکار سے. مرتضیٰ کے لال نے اور فاطمہ کے شیر نے، مرتضیٰ کے لال نے اور فاطمہ کے شیر نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خنجر لہو کی دھار سے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خنجر لہو کی دھار سے. اب غم شبیر کو بدعت کہا اے مفتیوں، اب غم شبیر کو بدعت کہا اے مفتیوں. جا کے کہہ دوں گا میں ابھی حضرت مختار سے، جا کے کہہ دوں گا میں ابھی حضرت مختار سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا عباس کے حوالے سے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. صدیوں سے ایک پل کو جو پنجہ جھک سکا، صدیوں سے ایک پل کو جو پنجہ جھک سکا. عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے، عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. جو مومنین کرام باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے فرش مجید تشریف نہیں آئے. اب میں جناب علی عباس بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لیں. نعرے حیدری حیدری، نعرے صلوات. جو حضرات باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوراً مجلس میں تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. صلوات بجائیں. مطلب دہر نے جب غم لا دوا دے دیا، دہر نے جب غم لا دوا دے دیا، حق نے مشکل کشا کا پتا دے دیا. دہر نے جب غم لا دوا دے دیا، میرے مالک میرے مالک میرے مالک تیرا ہم پر احسان ہے. میرے مالک تیرا ہم پر احسان ہے. ہم کو ہے در سا مشکل کشا دے دیا. دیر نے جب غم لا دوا دے دیا، جب ستارہ زمیں کو چلا جھوم کر، جب ستارہ زمیں کو چلا جھوم کر، رب نے حیدر کے گھر کا پتہ دے دیا. دہر نے جب غم لا دوا دے دیا، اپنے در تک پہنچنے کو اللہ نے، اپنے در تک پہنچنے کو اللہ نے
14 मासूमों का सिलसिला दे दिया दहर ने। जो सलवात पढ़े आप मतलब तो क्या शेर शब्बीर के लहू से ये तहरीर बन गई। मुलाजा करें। शब्बीर के लहू से ये तहरीर बन गई। शब्बीर के लहू से ये तहरीर बन गई। ले दीने मुस्तफा तेरी तकदीर बन गई। ले दीने मुस्तफा ज़ैनब रही जो चुप तो बनी मिस्ले फातिमा। ज़ैनब रही जो चुप तो बनी मिस्ले फातिमा। गोया हुई तो मिसल कलागीर बन गई। शबीर के लहू मुलाजा करें शेर खास तौर से। ए असगरे हज़ी तेरी सूखी हुई ज़बान। ए असगरे हज़ी तेरी सूखी हुई ज़बान। क़ल्बे यज़ीदियत के लिए तीर बन गई। क़ल्बे यज़ीदियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई का सर तो नेज़े पा कुर्बान बन गया। भाई का सर तो नेज़े पा कुर्बान बन गया। हम शेर साथ साथ थी तफसीर बन गई। शबीर के लहू खुद ही यजीद के लिए बैत यजीद की। खुद ही यजीद के लिए बैत यजीद की। जब मिट गई तो के गुलूगीर बन गई। शबीर के लहू खास तौर से शेर जनाब हुर की शान में। हुर तो खड़ा हुआ था जहन्नम के मोड़ पर। हुर तो खड़ा हुआ था
جہنم کے موڑ پر جنت کی راہ الفت شبیر بن گئی، جنت کی راہ الفت شبیر بن گئی۔ مولا بات کیا حالت سے اس میں خاص طور پہ میں نے وفا ہی لکھا تھا دل کی کتاب میں نے وفا ہی لکھا تھا دل کی کتاب میں، عباس با وفا تیری تصویر بن گئی، عباس با وفا تیری تصویر بن گئی، عصمت کی ایک لڑی میں طہارت کے 5 پھول، عصمت کی ایک لڑی میں طہارت کے 5 پھول یکجا ہوئے تو آئے تطہیر بن گئی، یکجا ہوئے تو آئے تطہیر بن گئی۔ ملاحظہ کریں آخری شعر، ہاں نصرت حسین میں تیری کمر حبیب، ہاں نصرت حسین میں تیری کمر حبیب، نا وقت تو بن نہ پائی شمشیر بن گئی، نا وقت تو بن نہ پائی شمشیر بن گئی۔ مقطع لازم ہے یہ مدحت حسین کا اعجاز دیکھیے، کیا اعجاز دیکھیے، یہ مدحت حسین کا اعجاز دیکھیے، بگڑی ہوئی حبیب کی تقدیر بن گئی، بگڑی ہوئی حبیب کی تقدیر بن گئی۔ صلوات پڑھیں میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ فوراً تشریف لائیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جو بھی حضرات باہر بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فوراً مجلس میں تشریف لے آئیں۔ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔
امام حسن کے حوالے سے جتنا شریف نہیں جس کا ثانی کسی انجمن میں نہیں جس کا ثانی حسن کی ولادت ہوئی اس چمن میں نہیں جس کا ثانی ملے گا نہ زہرا کی چادر کا ثانی ملے گا نہ زہرا ملے گا نہ زہرا بھٹکتے رہیں لوگ ملک یمن میں نہیں جس کا ثانی ابو طالبی خون رواں ہے بدن میں ابو طالبی نبی کی زبان ہے حسن کے دہن میں نہیں جس کا ثانی جو نوری بدن کے لیے ہی بنا ہے جو نوری بدن کے جو نوری بدن کے امام حسن ہیں اسی پیرہن میں نہیں جس کا ثانی ہے ان کی محبت جنہاں کی ضمانت ہے ان کی محبت جہنم ملے گا حسن کی جلن میں نہیں جس کا ثانی جہنم ملے گا حسن کی جلن میں نہیں جس کا ثانی علی کی محبت دلوں میں ہے جس کے علی کی محبت دلوں میں ہے جن کے علی کی محبت وہی لوگ آئے ہیں جشن حسن میں نہیں جس کا ثانی علی کے مقابل جو میدان میں آئے علی کے مقابل علی کے مقابل علی کے مقابل جو میدان میں آئے علی کے مقابل کہاں حق شناسی ہے ان مرد و زن میں نہیں جس کا ثانی یہی تو منور کرے گی لحد کو یہی تو منور یہی تو منور کرے گی لحد کو یہی تو منور جو تھوڑی سی خاک شفا ہے کفن میں صلوات
یہی تو منور کہے گی لحد کو، یہی تو منور جو تھوڑی سی خاک کے شفا ہے کفن میں، علی آ کے پردے جو نہ دے علی تو علی آ کے پردے، مصیبت نہ آئے کبھی اس وطن میں، نہیں جس کا ثانی ملے گا نہ زہرا کی چادر کا ثانی، ملے گا نہ زہرا، بھٹکتے رہیں لوگ ملک یمن میں، نہیں جس کا ثانی بتا نہ چل پائے گا کر بلا کے برابر، نہ چل پائے گا، نہ چل پائے گا کر بلا کے برابر، نہ چل پائے گا، گرفتار ہے یہ زمانہ تھکن میں، نہیں جس کا ثانی علی سن رہے ہیں یہ اشعار میرے، علی سن رہے ہیں، علی سن رہے ہیں یہ اشعار میرے، علی سن رہے ہیں، یہ عزت ملی مجھ کو بزم حسن میں، نہیں جس کا ثانی۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ فوراً مجلس میں تشریف لائیں، مجلس شروع ہو چکی نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلوان۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب طه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کم از کم 2 مجلس کے لوگ باہر سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں اور ذاکر ممبر گئے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ اگر مجلس کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں تو فرش ادا پہ آئیے،
میں نے کوئی روایت کہیں نہیں پڑھی ہے کہ شہزادی بازار میں آتی ہوں، گلی کوچوں میں آتی ہوں، فرش ادا پہ آتی ہیں۔ اگر آپ شہزادی کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں تو فرش ادا پہ تشریف لائیں۔ بہرحال جو کہنا ہے مجلس بہرحال مجھے پڑھنی ہے، اور میرے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، مجھے بہت بڑا مجمع ملے تب بھی میں وہی پڑھوں گا جو 10 لوگوں میں پڑھوں گا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہ صاحب مجمع کو دیکھ کے میں اس میں کچھ کمی اور زیادتی کروں، جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے چہرے سے شناسا ہیں، اور کچھ کو میں بھی پہچانتا ہوں، کچھ مجھے پہچانتے ہیں، میرے لب و لہجے سے واقف ہیں، میری گفتگو کرنے کے انداز سے واقف ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ جب نماز میں بائی پاس شارٹ کٹ روٹ سے گزرتے ہیں تو اسی سورے کا سہارا لیتے ہیں۔ صرف 3 مصرے ہیں، 3 آیات ہیں، 3 جملے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، صرف 3 سینٹنسز، 3 آیات، 1.5 شعر، 3 مصرے۔ ذات پروردگار اپنے حبیب کو پہلے مصرے میں کچھ عطا کر رہا ہے۔ دیکھیے میں نے مجلس شروع کر دی، میں تمہید کا قائل نہیں ہوں، جن لوگوں نے میری مجالس سنی ہے ان کو معلوم ہوگا، اور نہ ہی میں مجمع کا انتظار کروں گا کہ آ جائیں تو میں پھر اپنی بات شروع کروں۔ میں نے مجلس شروع کر دی۔ پہلے مصرے کے اندر ذات پروردگار، ہم سب کا پروردگار اپنے حبیب کو کچھ عطا کر رہا ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر فوراً مطالبہ ہے، جو ہم نے دیا ہے اس کے بدلے میں آپ ہمیں یہ دیجیے، اور تیسرے مصرے کے اندر اپنے حبیب کو بشارت دی جا رہی ہے اس بات کی، ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریے، اور اس سورے کے اوپر اس وقت آپ توجہ نہ فرما سکیں تو گھر جا کے ضرور غور کیجیے گا۔ یہی وہ سورہ ہے کہ جس نے ایک وقت میں قرآن کی صداقت، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو بچایا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے کہ جب کافرین و مشرکین، آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ عکاس کے میلوں میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد اپنے قصائد کو لے کر آتے تھے۔ ہم منبر پہ جب آتے ہیں تو بڑی تیزی سے کچھ جملے کہہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ عرب کے جاہل، عرب کے بدو، عرب کے گمار، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس دور کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کے اذہان کی بالیدگی کا، ان کے اذہان کی بلندگی کا، کہ کس درجے کے اوپر ان کے اذہان فائز تھے۔ آپ دیکھیے متنبی کا آج کوئی جواب نہیں ہے، فرزدق کا کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ 7 قصائد جن کی پوری دنیا کے اندر ایک دھوم مچی ہوئی تھی، ان کے اوپر نہ معلوم کتنے لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکے ہیں، اور کتنے لوگ ریسرچ کر چکے ہیں۔ اور اب ریسرچ کا بھی طریقہ بدل چکا ہے۔ پہلے ریسرچ جو ہوتی تھی، میں ایک ٹیچر ہوں اسی حساب سے میری بات کرنے کی عادت ہو چکی ہے، پہلے جو ریسرچ ہوتی تھی کسی مخطوطے کو اٹھا کے دے دیا جاتا تھا کہ آپ جائیے مینوسکرپٹ کو اٹھ کے جائیے، اور جانے کے بعد اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے، کسی دوسرے نسخے سے اس کو ٹیلی کیجئے، ملائیے، اور ملا کے آگے بڑھتے چلے جائیے، اور پھر اس کے بعد 40 50 60 پیج کا ایک دیباچہ لکھ دیا جاتا تھا کہ صاحب اس نسخے کے اندر، اس مینوسکرپٹ کے اندر، اس مخطوطے کے اندر ان موضوعات کے اوپر بحث ہوئی ہے۔ لیکن سائنس آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، انسان بتدریج اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ریسرچ کا طریقہ یہ نہیں، یہ بہت پرانا تھا۔ اب ریسرچ کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ انسان الفاظ پہ بحث کر رہا ہے، لفظوں پہ بحث کر رہا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کس موقع پہ نازل ہوا ہے، کب نازل ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب کسی شاعر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے، اگر کوئی ہمیں کلام مل جائے، کہیں ایک صفحے کے اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے مل جائیں، بوسیدہ کاغذ ہو، پڑھنے بھی نہیں آ رہے ہوں، ہم سب سے پہلے اس کاغذ کی تحقیق کریں گے کہ یہ کس زمانے کا ہے، اسے مشین پہ لے جا کے رکھ دیں گے، اور مشین ہمیں یہ تحقیق کر کے بتلا دے گی کہ یہ 400 سال پرانا ہے، 500 سال پرانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو لکھا ہوا ہے ہم اس کی زبان پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم زبان پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ زبان جو ہے غالب کی ہے یا بیدل کی ہے یا علامہ اقبال کی ہے یا کس کی ہے، یعنی کہ ہم زبان کو پکڑتے چلے جائیں گے۔ بس بڑے افسوس کی بات ہے
کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے ایک ایک جملے کے اوپر بحث کریں کہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کس موقع پہ نازل ہوا۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد شبلی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مالک کائنات نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا تھا اور اس کے بدلے میں سر تسلیم خم کرا دیا تھا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کو جب کوثر عطا کیا تو سر تسلیم خم کرا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، حوض کوثر کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر آمنہ کا لال نہیں، اگر عبداللہ کا یتیم نہیں، اگر شیبۃ الحمد کا پوتا نہیں، اگر یہ ابو طالب کا بھتیجا نہیں تو نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ یہ ستارے ہیں، یہ کہکشاں ہے، نہ یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہیں، نہ یہ پہاڑ ہیں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مشیت نے اس کے صدقے میں پیدا کی ہیں۔ اگر یہ ٹھوکر مار دے گا تو لاتعداد کوثر بنتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج 14 یعنی کہ لوگ اوقات کے میلوں میں آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے قصائد کو وہاں پہ طے کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی کا گٹھن ہوتا تھا۔ ایک کمیٹی بیٹھتی تھی اور اس پہ اشعار کے اوپر بحث کرتی تھی کہ اس سال کا سب سے اچھا شعر کس کا ہے، سب سے اچھا قصیدہ کس کا ہے۔ سارے قصائد ہٹا دیے جاتے تھے، ایک قصیدہ رہ جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا ملک الشعراء، یعنی کہ اس سال کا ملک الشعراء۔ ملک الشعراء اسے کہا جاتا ہے جو تمام شعراء کا بادشاہ ہو۔ وہاں 7 کے 7 قصیدے ٹنگے ہوئے تھے، ادھر سے ختم مرتبت، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن۔ آپ توجہ نہیں کر رہے میں کیا الفاظ آپ کو دے رہا ہوں؟ یعنی کہ حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن و شریعت کو لیے ہوئے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد ان 3 مصروں کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کرتا ہے۔ بس جیسے ہی آویزہ کیا سب نے اپنے قصائد کو نوچ لیا، نیچے ایک جملہ لکھ دیا، لہذا کلام البشر۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پہلے جنہیں ہم جاہل اور سبع معلقہ صاحب سبع معلقات کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں تو آ گیا کہ آج مشیت نے کوثر نہیں دیا ہے بلکہ کوئی اہم چیز عطا کر دی ہے۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر۔ بس اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ اب سوچئے گا تو صحیح، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس سے یہ کہا گیا اے میرے نبی راتوں کو اس قدر نمازیں نہ پڑھا کرو، کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مشیت نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے کہ جس کے بدلے میں مشیت نے سر تسلیم خم کرا لیا، جس کے بدلے میں مالک کائنات نے سر تسلیم خم کرا لیا۔ اے میرے حبیب سر جھکا دے۔ عزیزان گرامی، تیسرے جملے نے ذہن کو الٹ کے رکھ دیا، ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ پہلے مصرے کے اندر آپ کوثر دیا جا رہا ہے، دوسرے مصرے کے اندر مطالبہ ہے قربانی اور نماز کا مطالبہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو، یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ عزیزان گرامی، میں نے کہا نہیں، مجمع کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بات ہو، اگر چند لوگوں تک بھی میری بات پہنچ جائے تو بہت بڑی، میں اپنی مجلس کو کامیاب سمجھوں گا۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے لکھنؤ کا تذکرہ کیا، لکھنؤ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، میں فوراً جو ہے مراد آباد باقری صاحب کے گھر پہنچ گیا، ابھی وہاں بات مکمل نہیں ہوئی تھی، میں دہلی پہنچ گیا، دہلی کی بات کامیاب مکمل نہیں ہوئی تھی، میں بامبے نظر آیا۔ یہ میرا مختصر سمجھما فوراً پلٹ کے کہے گا مولانا کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ابھی ایک بات پوری نہیں ہوتی ہے دوسری بات چھیڑ دیتے ہیں، دوسری پوری نہیں ہوتی ہے تیسری بات چھیڑ دیتے ہیں۔ بات کے اندر کنٹینیوشن ہونا چاہیے، مسلسل ہونی چاہیے، بے تکی بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم فصیح و بلیغ کہتے ہیں، ہم اسے فصیح و بلیغ کہتے ہیں۔ مالک کائنات تو صاحب فصیح و بلیغ نہیں ہے بلکہ بلاغت اور فصاحت کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ریلیونٹ بات کر رہا ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، اس کے بدلے میں یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت،
कोई भी रुकू, कोई भी कुरान मजीद का जुमला उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये मालूम ना हो कब नाजिल हुआ, किस मौके पे नाजिल हुआ, क्या वजूहात थे, क्या एवज थे, क्या सबब था, क्या इलल थे, इसके पीछे राज क्या है कि मशीयत ने इस आयत को नाजिल किया। जब पढ़िएगा मशीयत ने देखा कि लोग शराब पीने के बाद नालियों में गिरते चले जाते हैं, फौरन आयत आ गई, खबरदार अब जामो मीना को हाथ न लगाना। मशीयत ने देखा कि लोग रात की तारीकी में अपने घर के जेवरात ले जाते हैं और जुए खाने में जाने के बाद हार जाते हैं, फौरन शरीयत का हुक्म आ गया अब जुए के करीब न जाना। मशीयत देखती चली गई, अहकामात आते चले गए, मशीयत देखती चली गई, उधर से अहकामात आते चले गए। हमें ये देखना होगा ये सूरा कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, क्या सबब था, क्या इलल थी, क्या वजूहात थे कि जो मशीयत ने इस 3 मिसलों को 3 आयत को नाजिल किया। जब हमने पढ़ा तो पता ये चला नबियों का नबी, आखिरी नबी, खत्मी मर्तबत, हामिल कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान, अली का भाई, मुसलमानों का नहीं। अरे तवज्जो नहीं की आपने गौर नहीं किया। अली का भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जैसे नबियों का नबी घर से निकला और निकलने के बाद कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से सबसे बड़े दुश्मन जो कल तक रास्ते में दारे ईंटा बिछा दिया करते थे, ऊपर से गंदगी डाला करते थे, कांटे बिछा देते थे, अब जैसे ये पीछे से चर्चा आगे बढ़ा, पीछे से एक आवाज आती है, खबरदार अब इसको ढेले ना मारना, अब इसको पत्थर ना मारना। कहा कि क्यों? कहा कि इसका मिशन खत्म हो गया, हमारे खुदाओं ने इसके बेटे को उठा लिया। किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक आपका वारिस होना चाहिए, जिसके लिए अभी मुझे बाकरी साहब ने बताया कि वारिस के लिए 8 साल तक दर दर की ठोकरें खाते रहे, मिला उसी दर पे जब तक जो भी पूरे जाके भीख न मांगी। आपने गौर नहीं किया, इसके पीछे एक सबब है, इसके पीछे एक इलल है। गए और जाने के बाद जैसे ही निकले किसी भी इंसान को कामयाब उसी को कहा जाएगा। एक तो उसका वारिस होना चाहिए, दूसरे उसके पास मसल पावर होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ कुछ पैसे भी होने चाहिए, तभी तो कामयाब कहा जाएगा। नबी के पास खदीजतुल कुबरा की दौलत, खदीजा जैसी दौलत मौजूद थी, उसको जरूरत नहीं थी दौलत की, खदीजा के पास इतनी दौलत थी। अगर जरो जवाहिरात का अंबार लगा दिया जाए तो इधर का आदमी उधर और उधर का इधर नजर नहीं आए। गलत ईजी बिराम ने लिखा कि इतनी दौलत थी, जिन खेमों में ये बीवी बैठती थी वो खेबे सोने के धागों से सिले जाते थे, डायमंड की लकड़ियां थी जिन पे वो खेमे टिकते थे, इतनी दौलत थी। अब आइए ताकत की, ताकत के लिए अबू तालिब जैसा बहादुर था, उसका चौथा बेटा अबू तालिब का चौथा बेटा, मुसलमानों का चौथा खलीफा, मोमिनीन का पहला, आज तक काफिरीन और मुश्रिकीन के दिलों में उसकी इतनी हैबत है, रात को अगर सोच लेते हैं तो नींद नहीं आती। अरे सलावत बोलिए बर मोहम्मद। अगर यकीन ना आए तो उनसे जाके मालूम कीजिए खैबर और खंदक और ओहद वालों की नस्लों से कि बताओ अली को जानते हो? कहा कि हाँ जानते हैं, रात को नींद नहीं आती। अली का अगर नाम सुन लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती। दोनों चीजें मुकम्मल हो गई, तीसरी औलाद चाहिए थी। बस इधर नबी के बेटे का इंतकाल हुआ, उधर से खत्मी मर्तबत घर से निकले, पीछे से आवाज आती है अब इसे ढेले ना मारो, इसे पत्थर ना मारो। क्यों? कि इसका वारिस नहीं है, इसकी नस्ल मुनक़ता हो गई। हमारे खुदाओं
फिरौन ने इसके बेटे को उठा लिया है। बस ये सुनना था, वो नबी जिसकी तिबरियों पे कभी बल नहीं पड़े, रहमतों का समंदर सर नीचे किया, पेशानी पे पसीना आ गया, मालिक कायनात मुझे ढेले मारे गए, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझे गालियां दी गई, मैंने कोई गिला नहीं किया, रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, मैं कोई शिकवा लेकर नहीं आया, आज मुझे औलाद का ताना दिया जाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस जैसे ही मशीयत ने ये सुना, ये गए और जाने के बाद गार में सजदे में सर रख दिया और इतना तूलानी सजदा किया, आदम से लेके ईसा तक खड़े हुए कांप रहे थे कि हमारा आका इतना तूलानी सजदा। आंखों में आंसू हैं, पेशानी पे पसीना है, मसीहत ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे औलाद का ताना दिया जाए। जिब्राइल जाओ और जाने के बाद मेरे नबी को बशारत दे दो, इन्ना आतैना कल कौसर, हम तुम्हें कौसर अता कर रहे हैं। जो कसम खुदा की आपने तवज्जो नहीं थी। सलावत बोलिए बर मोहम्मद। मेरे नबी हम तुम्हें कौसर अता कर रहे हैं। शिबली ने लिखा कि कौसर से मुराद हौज कौसर है। अरे तेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया, क्या औलाद का बदला समंदर होता है? औलाद का बदला कभी समंदर नहीं होता, औलाद का बदला औलाद होता है। वो ये कह रहा है मैंने तुझे कौसर अता किया जो बांझ को औलाद अता कर दे, रेगिस्तान में सब्जा उगा दे, बुढ़ापे में औलाद अता कर दे। मेरे नबी दिल छोटा क्यों कर रहा है? मैंने तुझे कौसर अता कर दिया। कभी कौसर औलाद का बदला नहीं है, औलाद का बदला औलाद हुआ करता है। और से जाए कि वो कहे कि जो बांझ को औलाद अता कर दे, 20 साल के बाद बेटा अता कर दे, जाना और जाने के बाद यहया और जकरिया का वाकया कुरान में पढ़ डालना, बुढ़ापे में औलाद दे। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे हबीब, दिल छोटा क्यों कर रहा है? मैंने तुझे कौसर अता कर दिया। किसी की औलाद का इंतकाल हो जाए, खुदा न करे, और किसी के अंदर इतनी ताकत हो, ए भैया तुम मुझे औलाद अता कर दो, वो फौरन पलट के गए, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें गंगा मैया दे रहा हूँ, जमुना खाला दे रहा हूँ, कावेरी फूफी अता कर रहा हूँ, लखनऊ वालों को गोमती अता कर रहा हूँ। फौरन पलट के कहेगा हमें औलाद चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। कभी समंदर औलाद का बदला नहीं होता, औलाद का बदला और होता, औलाद होता है। मैंने जिस्तजू की, मैंने पढ़ना शुरू किया, पता ये चला, अल्लामा अमीनी ने लिखा, मुतवज्जे हैं मैं पढ़ जाऊं, शायद आप मुझे दुआ देंगे। अल्लामा अमीनी ने लिखा, उनकी किताब है जिसके ऊपर अल-गदीर पूरी शियत टिकी हुई है, चंद ही लोग हैं जिस पे शियत टिकी हुई है, उसमें एक अल्लामा अमीनी का भी नाम आता है अल-गदीर, और इसी शहर लखनऊ के अंदर मुकम्मल हुई है, बाहर से आके उन्होंने यहाँ पूरी की थी। उन्होंने लिखा कि कुरान मजीद के अंदर फातिमा का नाम कौसर है। कसम खुदा की आपने तवज्जो नहीं की। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। अल्लामा अमीनी तहरीर फरमाते हैं कि कुरान मजीद के अंदर फातिमा का नाम कौसर है। और अब दावे के साथ हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी जो है नेट से जुड़ा हुआ है, जल्दी से कुरान खोलिए और खोलने के बाद कौसर डालिए। बस जैसे ही आप कौसर डालेंगे, कुरान में अल्फाज का रिपीटेशन हुआ है, लफ्जों की तकरार हुई है, वही तो लफ्ज हैं जो बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं। लेकिन कौसर एक ऐसा है जो एक दफे आ गया वो दोबारा नहीं आया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप गौर नहीं कर रहे हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मसीयत को यह गवारा नहीं है कि जो लफ्ज फातिमा से मंसूब हो जाए वो दोबारा से आए। कसम खुदा की आपने तवज्जो नहीं की, गौर नहीं किया। मैं क्या कह गया, यानी कि मसीयत को यह बात कतन पसंद नहीं है कि जो लफ्ज एक दफे फातिमा से मंसूब हो जाए वो दोबारा नाजिल नहीं होगा। अम्मा जब उसे लफ्ज पसंद नहीं तो बेटियां कहाँ पसंद हैं? सलावत पढ़िए बर मोहम्मद।
آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ جب مشیت کو لفظ کوثر دوبارہ پسند نہیں ہے تو یہ تین تین کہاں سے پسند ہو جائیں گی؟ یہ تین تین کہاں سے آ جائیں گی؟ یہ تین تین کہاں سے آ جائیں گی؟ کوثر اکیلا، فاطمہ اکیلی، فاطمہ اکیلی۔ تھوڑی سی جستجو، آپ بیدار ہو چکے ہیں سننے کے لیے، تھوڑا ساتھ دے دیجیے گا۔ یہ بتلائیے نبی کی شادی کب ہوئی؟ کس عمر میں شادی ہوئی؟ نبی کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ سب کو معلوم ہے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اعلان بعثت 40 سال، یہ 15 سال کا عرصہ ہے، 15 سال کا، 15 سال۔ اولاد کب پیدا ہوئی؟ اچھا کہاں کہاں شادیاں ہوئی؟ ان تینوں کی سب کے نام ملتے ہیں، ایک گھر میں دو دو زلفیں پہنچا دی، اسی لیے تو ذو النورین کہا جاتا ہے، ایک گھر میں دو دو پہنچا دی۔ یہ 15 سال کے عرصہ، اولاد پہلی کب ہوئی نبی کے؟ 3 سے 4 سال کے بعد۔ متوجہ رہیے گا، بہت اہم بات ہے، اگر پہنچا گیا تو کامیاب۔ 25 سال کی عمر میں شادی اور پہلی اولاد 3 یا 4 سال کے بعد، 27-28 سال کی عمر میں۔ شادیاں کب کی؟ کا سب 4 سال پہلے اعلان بعثت سے، اعلان بعثت سے 4 سال پہلے، اسی لیے تو خیروں میں بھیج دی، بعثت کے بعد نہیں ہے، بعثت سے پہلے۔ 28 سے آگے بڑھیے، 40 میں سے 4 اور کم کریے، کتنے بچے؟ 36 تو وہاں بچے، ٹائم کتنا ہوا؟ یہ عرصہ کتنا ہے؟ 2 اور 6، 7-8 سال۔ متوجہ ہیں؟ شاید بات گرانا گزرے تو عرض کر دوں، اس بے غیرت مسلمان نے نبی کی عصمت اور عظمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ 8 سال میں 4 بچیاں پیدا ہی نہیں کرائیں بلکہ شادیاں بھی کرا دی۔ ارے کہاں بیٹھے رہ گئے آپ؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس 7-8 سال کے عرصے کے اندر 4 بچیاں پیدا کرانے کے بعد شادی بھی کر دی۔ ہمیں پہلی چھوٹی والی کتنی بڑی رہی ہوگی؟ 2-2.5 سال کی، 3 سال کی۔ آپ تقسیم کرتے چلے جائیے 2-2 سال کی بچیوں کی انہوں نے شادی۔ اے میرے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ بس نبی رحمتوں کا سمندر خوشی سے سر اٹھاتا ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کوثر عطا کیا۔ نہیں، سر تسلیم خم کر دے اور سن میرے حبیب، جس نے تجھے اولاد کا تانا دیا ہے ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ جس نے آج تجھے اولاد کا تانا دیا ہے ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ میں امریکہ کے اندر مجلس پڑھ رہا تھا، اتفاق سے یہی موضوع تھا۔ اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کم سے کم لیپ ٹاپ ہے، میں جو پڑھوں گا وہ فوراً ذرا سبھی اگر ماں نے تربیت میں کمی کر دی ہے ٹک 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 کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مولانا نے یہ پڑھا، مولانا نے یہ پڑھا، یہ تو نیٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا مطلب مولانا نے غلط پڑھا۔ نیٹ پہ کچھ ہے، یہ یاد رکھیے گا، نیٹ کا صحیح نہیں ہے، نیٹ پہ کسی معصوم نے نہیں ڈالا ہے۔ ہمیں کس نے کیسے افراد میں ڈالا ہوگا۔ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولانا آج بھی رسول کے لاکھوں دشمن پائے جاتے ہیں۔ تسلیمہ نسرین کا نام لیا، سلمان رشدی کا نام لیا، یہ والا تو اب پیدا ہوا ہے لکھنؤ میں، ورنہ اس کا بھی نام آتا کہ ایسے ایسے رسول کے دشمن پیدا ہوئے۔ میں نے کہا خبردار، اب تو کہہ دیا دوبارہ نہ کہنا، قرآن نے کہہ دیا بس تو بس، قرآن نے کہہ دیا بس تو بس۔ کہنے لگے دشمن تو ہیں، میں نے کہا ہر دشمن کے لیے نہیں کہا ہے، جس نے اولاد کا تانا دیا تھا، جس نے اولاد کا تانا دیا تھا۔ کہنے لگے کون تھا؟ میں نے کہا اس کا نام ہے وائل، اس کو وائل کہا جاتا ہے، یہ تانا وائل نے دیا تھا۔ وہ گیا اور اگلے دن پھر ٹک 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 کرنے لگا۔ آیا اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مولانا وائل کا خاندان فلاں جگہ پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا منہ بند کر لے، آج کے زمانے میں نہ کہہ۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں، اس زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک مسئلہ بڑی تیزی سے زور و شور پہ تھا۔ این ڈی تیواری کے لڑکے نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر رکھی تھی کہ میں این ڈی تیواری کا بیٹا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا،
اب DNA کا ٹیسٹ کرا دیا جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کی اولاد ہے. یہ تو نبی نے ہمارے ہونٹوں کو ریشمی رسیوں سے سی دیا ہے، ورنہ بہت سے چہروں سے نقاب ہٹ جاتی کہ کون کس کا ہے. نبی نے یہ کہہ دیا کہ بس اپنے ہونٹوں کو سی لو، خبردار کچھ نہ کہنا، جو جس کے بستر پہ پیدا ہو اسی کا مان لینا. یہ تو نبی ہمارے منع کر گئے ہمیں، ورنہ ایک ایک کے 10 خریدار نہ ہوتے. کھڑا ہوا ایک کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. نبی نے کہا نہیں، بس جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی کا تسلیم کیا جائے گا. صلوات پڑھیے بر محمد. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے بستر پہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسی کا ہو. جب قرآن نے کہہ دیا بس تو بس. اے میرے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، ایک شرط کے ساتھ. مشیت سے فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کیا نبیوں کے نبی نے، بتا مالک تیری شرط کیا ہے؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی کتابیں نازل کی ہیں سب جبرائیل لے کے چلے آئے. 135 صحیفے صرف آدم پہ نازل ہوئے ہیں، ہزاروں صحیفے نازل کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں نازل ہوئی. یہ تو 4 بڑی کتابیں ہیں جو ہم لوگوں کو زبانی یاد ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. یعنی کہ کتنے صحیفے اس نے نازل کیے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. میں نے سارے کے سارے صحیفے جبرائیل سے کہہ دیا لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اپنا زیادہ، ہمارے معصوم کتنے ہیں؟ 14 میں ایک خاتون، 13 مرد. متوجہ ہیں یا نہیں؟ ایک اکیلی، 14 میں ایک اکیلی. اس کا مطلب یہ ہوا جو 13 عصمتیں کریں گی وہ ایک 18 سال میں کرے گی. 18 سال کی عمر میں فاطمہ کریں گی. کہا کہ ایک شرط ہے. کہا کہ آؤ، ہمارا ذاتی عقیدہ یہ ہے، شیان حیدر کرار کا یہ 14 کے 14 کے انوار پاک و پاکیزہ، طیب و طاہرہ، ارحام میں رہے، اسلاب میں رہے. مشیت نے کسی نجس صلب میں نہیں رکھا، کسی نجس رحم میں نہیں رکھا. آدم سے لے کے عبد المطلب تک، اور عبد المطلب سے لے کے ابو طالب اور عبداللہ تک سب پاک و پاکیزہ، سب طیب و طاہر، لیکن نور سیدہ نہیں. 13 کا انوار رہا آدم سے لے کے یہاں تک، عبداللہ اور ابو طالب تک، عمران تک، جسے عمران کہا جاتا ہے. عمران یاد رکھیے گا، یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ کنیت کو عام کر دو، عمران غائب ہو جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ سورہ عمران اس کے نام سے نازل ہوا ہے، ابو طالب کے نام سے یہ سورہ. پھر کبھی انشاءاللہ اس بات کی تشریح ہو جائے گی. اے میرے نبی، میں تمہارا نور تو دے سکتا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب پاک و پاکیزہ ہیں، اور عیسیٰ کے بعد یہاں تک عبداللہ اور ابو طالب تک سب کم سے کم جس صلب میں اس نور ان انوار کو رکھا ہے، کم سے کم یا تو وسیع ہے، یا نبی ہے، یا رسول ہے، یا صاحب کتاب ہے، یا صاحب شریعت ہے. اس سے کم نہیں ہے، اس سے وسیع سے کم نہیں ہے. آ گیا، کہا کہ پھر کہا نور سیدہ نہیں دوں گا، جبرائیل کے حوالے نہیں، نہ کسی نبی کے حوالے. اگر تجھے سیدہ چاہیے تو چلا، ادھر سے نبیوں کا نبی چلا، ساری منزلوں کو طے کرتا ہوا، قاب قوسین سدرہ تک آگے بڑھتا ہوا. ایک منزل وہ آ گئی، جبرائیل سے کہا گیا بس آگے نہ بڑھنا، اگر آگے بڑھے تو جل کے خاک ہو جاؤ گے. مجھ سے اسی لکھنؤ میں ایک صاحب نے سوال کر لیا، مولانا یہ بتائیے یہ نور کیسے جل جائے گا؟ بھیا مجھے کیا پتا، یہ فطرت سے جا کے پوچھ. ارے قسم خدا کے آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں کی. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ وسلم. مجھے کیا پتا، فطرت سے جا کے معلوم کر کہ بالوں پر کیسے جلتے ہیں، وہ بتلائے گا. جبرائیل آگے نہ بڑھنا ورنہ جل کے خاک ہو جاؤ گے. بس 1 منٹ کے لیے رک جائیے. کیوں روک دیا؟ معصوم سب سے بڑا، کتنا بڑا ہے. جبرائیل قرآن لے کر آیا،
रूह उल अमीन इतना बड़ा टाइटल, बस आगे न बढ़ना, अगर आगे गए तो जल के खाक हो जाओगे। मैं मुसलमानों से दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं कि बतलाए मुसलमान क्यों रोका, क्यों रोका? या जो मैं कहूं उसे मानो, या जो मैं कहूं उसे मानो। कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा सुनो, इसके आगे रखा था नूरे सैयदा। मसीयत को गवारा नहीं कि नूरे सैयदा पे सैयदुल मलाइका की नजर पड़े। तभी तो नबी ने इरशाद फरमाया था, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कोफो ना था। अकेली साथ, अली अकेली साथ है। कहा कि अगर आगे बढ़े जल के खाक हो जाओगे। बस 1 मिनट और रुक जाइए मेरे साथ, मैं कुछ अर्ज कर जाऊं। जनाब आदम हम सबके दादा, पहला बशर, पहला खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाना, हम सबका दादा। सोचिए, हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूं। जब जनाब आदम के खमीर को गूंदा गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये पुतला तैयार हो गया, रूह डाल दी गई। मशीयत ने एक जुमला कहा, खबरदार इस दरख्त के करीब न जाना, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, खबरदार इस दरख्त के करीब न जाना। हमारी जन्नत इतनी बड़ी, करोड़ों इंसान चले जाएंगे, इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना कर दिया? इस दरख्त पे जाओ, वहां से तोड़ो, यहाँ से खाओ, उसके साए में बैठो, वहां चले जाओ, इस दरख्त के करीब न जाना, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा। कोई हदीस नहीं है, कोई तारीख का जुमला नहीं है, कुरान का जुमला है, इस दरख्त के करीब न जाना। क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए? भाई जाने दीजिए, तूने पूरी जन्नत, जहां चाहो लेटो, जहां चाहो टहलो, जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी आदम, बस इस दरख्त के करीब ना जाना। पूरी मिल्लत इस्लामिया एक नुक्ते इत्तेहाद पे जमा हो, और जमा होने के बाद बतलाए इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया। या जो मैं कहूं उसे मानो, और दलील के साथ कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा। कहा कि बताओ क्या हुआ? मैंने कहा मशीयत ने कुछ अशजार को, कुछ दरख्तों को मोहम्मद और आले मोहम्मद से मंसूब कर दिया था। इस पे लिखा मोहम्मद, चले जाना, इस पे लिखा हसन, चले जाना, इस पे लिखा हुसैन, चले जाना, इस पे लिखा अली, चले जाना, इस पे लिखा फातिमा। समझो है, इस दरख्त के करीब न जाना। इस दरख्त को मैंने बीबी ज़हरा से मंसूब कर दिया है, ये फातिमा की मिल्कियत है। ये वाला दरख्त जन्नत पूरी मिल्कियत है, रोटियों के बदले में ले ली है, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। मैंने दस्ते अदब जोड़ के अर्ज किया, पालने वाले क्यों? कहा ये दरख्त है शहजादी से मंसूब। जनाब आदम ने हम सबका दादा, पहला बशर, पहला खलीफा, इस दरख्त का फल खाने के बाद जन्नत में न रह सका, सो गए। इस दरख्त का फल खाने के बाद हमारा दादा, पहला बशर, पहला खलीफा, जन्नत में न टिक सका। अरे क्या इसका बाग खाने के बाद जन्नत में चले जाओगे? कसम खुदा की, कहाँ बैठे सुन रहे? सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। नारा हैदरी, हे मेरे नबी, हे मेरे नबी, हे मेरे नबी, आजा आजा, इसे ले जा। ये नूरे सैयदा, मेरा नबी खुद गया, तन्हा नहीं गया। आदम से लेके ईसा तक तमाम इस्मतों को अपनी आगोश में समेटा और कुरान को लिया। साहिब शरीयत आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इससे बड़ा कोई नहीं। ज़ात परवरदिगार के बाद अगर किसी ज़ात का नाम है तो उसको कहते हैं मोहम्मद अरबी, अब्दुल्ला का यतीम, शैबतुल हम का पोता, अबू तालिब का भतीजा, फातिमा का बाबा, हसनैन का बाप। आप कहेंगे ये कहां से कह दिया बात? नवासे हैं। मैंने नहीं कहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कह दूं कुरान ने कहा अब नाना। अरे तुम अपने बच्चों को लाओ, इसका मतलब ये हुआ कुरान में रसूल के बच्चे
حسنین ابنانا، ہمارا آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ابنانا بس ہاؤس فل، ابنانا اندر بھر چکا سوال، ابنانا ہے نہیں، ابنانا بس یہی چادر والے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ابنانا روک دیا گیا، کہا کہ آؤ، اور آنے کے بعد اسے لے جاؤ۔ اتنا پاک و پاکیزہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے عبداللہ اور ہمارے نبی، یعنی کہ کسی کے حوالے نہیں کیا، وہ وہاں سے لے کے چلا، جاؤ اور جانے کے بعد خدیجہ کے بطن میں منتقل کر دو۔ نہیں، قسم خدا کی سو رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، خدیجہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نور کو انبیاء نہ اٹھا سکے اس کو خدیجہ نے اٹھایا۔ اس نور کو خدیجہ نے اٹھایا۔ آپ یہ کہیں گے کہ کیا مطلب؟ میں بتاؤں گا، دلیل دوں گا آپ کو۔ عزیزان گرامی، خدیجہ لفظ نہیں ہے، خدیجہ لفظ ہے۔ خدیج اس بچے کو کہا جاتا ہے جو قبل از وقت ولادت ہو جائے، ٹائم سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے، اسے خدیج کہا جاتا ہے۔ اگر فیمیل لڑکی ہے تو خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ وقت سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یہ تو کمی مانی جائے گی۔ نہیں، میڈیکل سائنس نے بتلایا 6 مہینے کچھ دن کے بعد بچہ نجس خون نلکی کے ذریعے انہیل کرتا ہے، اس کی باڈی میں نجس خون آتا ہے۔ مسیحیت کو گوارا نہیں کہ خدیجہ 9 مہینے پورے کرے۔ کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ خدیجہ کو یہ بات، مسیحیت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جس بطن میں میں نور سیدہ رکھوں اس کے جسم میں نجس خون جائے۔ مسیحیت، اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ چادر میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے، بلکہ یہ پیدائشی۔ صلوات بولیے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا۔ اور آنے کے بعد اسے لے جاؤ اور بطن خدیجہ میں اسے منتقل کر دو۔ آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی بطن خدیجہ میں منتقل ہوا، اب لکھتے ہیں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب یہ نور بطن مادر میں آ گیا تو اپنی ماں سے باتیں کرتا تھا، اپنی ماں سے باتیں کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت آیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا، اور جیسے ہی یہ نور بشریت میں منتقل ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ جملہ پہنچا، جیسے یہ نور بشریت میں منتقل ہوا، سجدے میں سر رکھ دیا، مالک کی کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں تو نے اس لائق سمجھا کہ ہم تیری عبادت کریں۔ سجدے میں سر ہے۔ رک جائیے، بس مجلس ختم ہو جائے گی اگر آپ نے میرا ساتھ دیا۔ عظمت فاطمہ کا اس سے اندازہ لگائیے، بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ سب نے لکھا کہ جب شہزادی آتی تھی تو نبی کھڑے ہوتے تھے، نبی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ساری شریعتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ یہ سب کا آقا ہے، یہ سب کا مولا ہے، یہ سب کا آقا اور مولا ہے۔ سب جیسے ہی آئے فوراً اپنی بچی کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ اچھا، مسلمانوں کو ساری سنتیں یاد ہیں۔ ہمیں حد ہے جب ہم لوگ، اب تو بہت کم ہم لوگوں کے ٹرین کے سفر ہو گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوائی جہاز کا ذاکر ہوں، لیکن قوم نوازتی ہے تو ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے خوب ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھا ہے، صبح کو جیسے ٹرین پہنچی داتون تک، مسواک تک یاد ہے، کپڑے یاد ہیں، تہمد ایسے باندھتے تھے، ساری سنتیں یاد ہیں۔ کسی کو یہ یاد نہ رہا کہ نبی تعظیم کو بھی کھڑا ہوتا تھا۔ بتائیں مسلمان کون ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی فاطمہ کی تعظیم نہیں،
रुकिए, बड़ा तहकीकी जुमला, मेरी अपनी कई महीने की तहकीक जो मैं चंद मिनटों में आपके हवाले कर रहा हूं। रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा। इसमें दो लफ्ज हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा टुकड़ा है या जुज़ है या क्या है। तमाम जाकिरीन से आपने सुना होगा, ये मेरी अपनी ज़ाती तहकीक है, आपने सुना होगा फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी, मैंने पढ़ा बज़तुम मिन्नी। बज़त और बिज़त दोनों में फर्क है। मैं अरबी नहीं, मैं फारसी का प्रोफेसर हूं, फारसी पढ़ाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फारसी मुझे ना आती हो, अरबी मुझे ना आती हो, थोड़ी बहुत तो सुध-बुध है। मैं कंफ्यूज हो गया कि नबी ने बज़त कहा है या बिज़त कहा है। जब मैं कभी उलझता हूं तो 2-3 लफ्जों के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं उनको जाके पकड़ लेता हूं कि भाई इस मामले में थोड़ा सा इल्म किसी की मीरास नहीं है और कोई कुल भी नहीं है। जिंदगी की आखिरी सांस तक हम तालिबे इल्म हैं। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं जो ये कह दे कि मैं हूं बस। खुद ही बन बैठे कुछ भी कह गए, हमें सो गए, तुम्हें क्या करूं। मैं गया सीधा अगर कोई साहब के पास, मुझे पता चला लखनऊ में आने के बाद कि साहब इनकी अरबी बड़ी मजबूत है। कहने लगे कि आइए डॉक्टर साहब बैठिए। मैंने कहा ये बताइए नबी ने क्या कहा, बज़त कहा या बिज़त? है मुतवज्जे आप, सुन रहे हैं? मैंने कहा नबी ने क्या कहा? कहने लगे मज़ाहिर साहब हम अभी तक बिज़त पढ़ते चले आए, या बज़त कहाँ से ले आए? बड़े बड़े जाकिरीन ने पढ़ा। मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग, आप मेरी मदद कीजिए, तहकीक कर लें कि है क्या, बिज़त है या बज़त है, फिर उसके बाद मसला हल हो जाएगा। उन्होंने फौरन ही लखनऊ के एक बहुत बड़ी शख्सियत को फोन कर दिया, आप समझ रहे होंगे। उन्होंने कहा साहब नबी ने कहा कि इस वक्त रात हो रही है, मुझे नींद आ रही है। उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। फौरन पाकिस्तान, खुदा करमट कन्वर्ट जन्नत नसीब करे अल्लामा तालिब जौहरी को, उनको मिलाया। उन्होंने कहा कि इधर हमने गौर नहीं किया कि बज़त है या बिज़त है, अब कहाँ जाएं? हम पहुंचे सीधे नजफ की गलियों में ढूंढना शुरू किया, उलमा से राब्ता किया, कांटेक्ट किया। कुछ लोगों ने कहा कि रुकिए थोड़ा वेट करिए, हम ढूंढते हैं। किताबों से निकाला गया, नबी ने बिज़त नहीं कहा। 90% मैं दावा कर रहा हूं सुनने के बाद मेरे, अगर किसी ने बज़त पढ़ना शुरू कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, सब बिज़त पढ़ते हैं। वहां से जवाब आया मज़ाहिर साहब बज़त है, बिज़त नहीं है। अब डिक्शनरी का सहारा लिया कि बिज़त और बज़त में फर्क क्या है। बिज़त कहा जाता है गोश्त के टुकड़े को। अगर हम बिज़त पढ़ते हैं, फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जो भी आप कह लीजिए। बज़त कहते हैं कुल के जुज़ को। नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची। बज़त कहा जाता है कुल के जुज़ को। फातिमा मोहम्मद के गोश्त का टुकड़ा नहीं है, नबूवत का जुज़ है। फातिमा नबूवत का जुज़ है, और जुज़ के बगैर कुल मुकम्मल नहीं, नाक़िस है। इसीलिए नबी ताज़ीम को खड़े होते थे, ये मेरा जुज़ है, इसके बगैर नबूवत रिसालत नाक़िस, इसके बगैर। आइए, और आने के बाद यही एक बहुत बड़ा मैदान है पीछे। मैं ज्यादा लखनऊ का जोग्राफिया काफी अर्सा हो गया रहते हुए, लेकिन ज्यादा जोग्राफिया नहीं जानता। एक मैदान है बहुत बड़ा। एक काम करिए, इसके अंदर 1,24,000 और 3 कुर्सियां रखवाइए, और चलिए, चलने के बाद आदम से लेके जनाबे ईसा तक दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करें कि आ जाइए, लखनऊ के मोमिनीन ने अय्याम अज़ा में आपको याद किया है। सारे नबी अपनी नबूवतों को लेके, अपनी किताबों को लेके, अपनी शरीयतों को लेके चले। ऐसा नहीं कि सब आगे बैठ जाएं, जैसे हम लोग मजलिस का फर्श बिछा सब आगे बैठने शुरू हो गए। ये इधर ना ये ख्याल कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन आलिम, कौन फातिल, जिसको जगह नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसका जो मर्तबा है,
وہ اس حساب سے بیٹھے گا. پہلے بڑے وہ اولو العزم نبی، اس کے بعد اس والے، اس کے بعد اس والے، پھر لاسٹ میں جو اپنی ذات کے لیے نبی. جب یہ سب بیٹھ جائیں، چلیے تاجدار مدینہ کے پاس، چلیے یا رسول اللہ آئیے. لکھنؤ کے مومنین نے تمام نبیوں کو بلا رکھا ہے، اور وہ نبی کہ جب آپ نے پسینہ پھینکا تو نبوت تعمیر ہوئی. وہ سب بیٹھے آپ کے منتظر ہیں. بس جیسے ہی میرا نبی تاجدار مدینہ وہاں سے چلا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک چلائے ہمارا آقا آ گیا، ہمارا مولا آ گیا. سب اٹھے، نبوتیں اٹھی، رسالتیں اٹھی، کتابیں اٹھی. میں کہوں گا یا رسول اللہ بیٹھ جائیے. سب کھڑے ہیں، میرا نبی بیٹھا، سارے آہستہ آہستہ بیٹھے. جب یہ سب بیٹھ جائیں، چلیے اس کے بعد آپ نے جگر کا ٹکڑا نہیں، کل کا جز، اس کے پاس چلیے. شہزادی سر پہ چادر ڈالیے، جنت البقیع سے آئیے، اپنے بابا کو دیکھیے. بس جیسے ادھر سے شہزادی چلی، نبی نے دیکھا میرا جز آ رہا ہے. تعظیم کو کھڑے ہو گئے. بس جیسے ہی کھڑے ہوئے، سارے نبی کھڑے ہو گئے. جب تک فاطمہ نہیں بیٹھیں گی ہمارا نبی نہیں بیٹھے گا. جب تک ہمارا نبی نہیں بیٹھے گا کوئی نبی نہیں بیٹھے گا. شہزادی بیٹھ جائیے. شہزادی بیٹھی، ہمارا نبی بیٹھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے نبی بیٹھ گئے. اب چلیے اس کے پاس. آپ نے شریف بہت سنے ہوں گے، اجمیر شریف، دیوا شریف، کلیر شریف، بال کاٹنے والا شریف، گوشت والا شریف. بھائی کتنے شریف کائنات میں اشرف ہے. تھک گئے آپ، تھک گئے، زیادہ ہو گیا ٹائم. لکھنؤ کے مزاج کے مطابق زیادہ ٹائم ہو گیا، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اشرف ہے پوری کائنات میں. چلیے نجف اشرف. ادھر سے میرا مولا چلا. شریف باپ کی شریف بیٹی، شوہر کی اطاعت واجب. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اپنے آقا، اپنے شوہر، اپنے والی و وارث کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً کھڑی ہو گئیں. ان کا کھڑا ہونا تھا، میرا نبی کھڑا ہوا. میرے نبی کا کھڑا ہونا تھا، سارے نبی کھڑے ہو گئے. میں کہوں گا یا علی بیٹھ جائیے. ساری نبوتیں، ساری رسالتیں، سارے صحیفے، ساری کتابیں کھڑی ہیں. صرف فاطمہ نہیں، سب کھڑے ہیں. میرا آقا مولا بیٹھا، فاطمہ بیٹھی، نبی بیٹھے، اس کے بعد اور نبی بیٹھے. اما چلو اس کے پاس جسے تم کافر کہتے ہو. کہاں ہیں؟ کہاں سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلیے ابو طالب کے پاس. اے ابو طالب آئیے. جس دو عصمتیں آپ نے آغوش میں پالی ہیں ان کا آج کے ذرا جلوہ تو دیکھو. ارے آج آ کے دیکھیے لکھنؤ کے اندر ابو طالب عمران وہاں سے جیسے ہی چلا، شریف باپ کا شریف بیٹا، میرا باپ آ رہا ہے. فوراً تعظیم کو کھڑے ہو گئے. بس جیسے ہی کھڑا ہونا تھا فاطمہ کھڑی ہو گئی. فاطمہ کا کھڑا ہونا تھا، میرا نبی، قسم خدا کی میرے نبی کا کھڑا ہونا تھا، سارے انبیاء کھڑے ہو گئے. اب بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا. جس کی تعظیم کے لیے 1,24,000 اٹھیں اسے کہا جاتا ہے محمد، اور جس کی تعظیم کے لیے 1,24,000 اٹھ جائیں اسے کہا جاتا ہے فاطمہ، اور جس کی تعظیم کے لیے 1,24,000 اور ایک اٹھے اسے کہا جاتا ہے اشرف، صاحب نجف اشرف والا. بس جب یہ اٹھ جائے 1,24,000 اور 2 اٹھے، اور جس کی تعظیم کے لیے پوری کائنات اٹھ جائے اسے کہا جاتا ہے ابو طالب. بس عزیزان گرامی،
پڑھ چکا، جو پڑھا اس کا شکریہ، جو کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے اپنا شکستہ پہلو لے کے آ گئے۔ عزیزان گرامی، جو میں نے پڑھا اس کی آپ نے مجھے داد دی، اس کا میں شکر گزار ہوں، لیکن مجلس داد کا نام نہیں ہے، مجلس آنکھ سے آنسو گر جانے کا نام ہے۔ اور مصائب میں آپ لوگ کبھی تھکا نہ کیجیے۔ میرا کربلا کا علی ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے رویا کرو جیسے کسی بیوہ کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لینا، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو چہرہ نیچے کر لینا، سیدہ چہرے پہ دیکھتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، روئے گا وہ جس کے مارے گئے، وہ نہیں روئے گا جس نے جو قاتل ہے، وہ نہیں روئے گا کہ جس نے خیموں میں آگ لگائی ہے، وہ نہیں روئے گا کہ جس نے مولا کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا ہے، وہ نہیں روئے گا کہ جس نے گلو سر پہ شیشوبہ تیر لگایا ہے۔ ہاں زدارو، میں تیار ہو گیا مسائل پڑھنے کے لیے اور آپ آمادہ ہو گئے پرسہ دینے کے لیے۔ ہاں زدارو، 10 محرم کو سیدہ کا گھر لوٹا ہے، فاطمہ کی کھیتی تاراج ہوئی ہے، کیسے کیسے نونہال۔ رباب کے پاس 2 بچے تھے، صرف 2 بچے تھے، ایک کو مقتل میں چھوڑا، ایک کو قید خانے شام میں چھوڑا، اور ایک ہی تو جملہ کہا تھا زینب سے، اے شہزادی میرا مدینے میں کیا رکھا ہے؟ آپ کو کم سے کم عبداللہ تو مل جائیں گے، میرا تو نہ والی و وارث ہے نہ میری آغوش میں بچے ہیں، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ ہاں غدارو، 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ تیار ہو رہا ہے، اب یہاں سے کوفے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، اور ایک ایک رسی میں 12 گلے کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں، روئیے گا، قسم خدا کی روئیے گا، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ روئیں گے، ہر آدمی کے آپ کے آنسو گرے گا۔ جب یہ سب تیار ہو رہے تھے تو جناب زینب نے سجاد سے کہا، بیٹا میں اپنے ماجائے کی آخری زیارت کروں، پتہ نہیں پھر مجھے دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ جس عالم میں زینب اپنے بھائی کے جنازے پہ گئی ہے، کوئی بہن اپنے بھائی کا جنازہ اس طریقے سے دیکھے۔ ایک مرتبہ سجاد نے سر جھکا کے کہا، پھوپھی اماں جلدی آ جائیے گا۔ بس ادھر سے کمر خمیدہ زینب عباس کو رو چکی، علی اکبر کو رو چکی، عباس میں آنسو بہا چکی، آپ اپنے ماجائے کا ماتم کر چکی، اٹھی اور اٹھنے کے بعد مقتل میں پہنچی۔ عزادارو سنیے گا، جیسے ہی مقتل میں پہنچی ایک لاش دیکھی جس کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں تھا، سر تن پہ جسم کے اوپر سر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ علی کی لاڈلی کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے، انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اور دوسری مرتبہ کہا، انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پلٹ کے کہا، علی کی بیٹی نے، تجھے میرے حق کی قسم، انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ بس جیسے یہ جملہ کہا، حسین کی لاش نے دشت کربلا چھوڑی۔ حسین کی لاش دشت کربلا سے بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دونوں سنوں کو دشت کربلا پہ رکھ دیا اور نیچے ہاتھ لگا کے آہستہ سے اٹھایا، یا علی کہتے کہتے اٹھا کے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، پالنے والے یہ میرا حسین، قربانی قبول کر لے۔ اب اس سے سخت مصائب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، مر جائیے یا حسین کہتے کہتے۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا۔ ہاں عزادارو، ایک آپ نے نام سنا ہوگا، جناب شیری کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے بی بی کا۔ یہ جناب شہربانو کی کنیز تھی۔ جب جناب شہربانو نے اس گھر میں قدم رکھا تو یہ ساتھ میں آئی تھی اور پوری تیمارداری، پوری گھر کی دیکھ بھال، آقا حسین کی دیکھ بھال یہی کیا کرتی تھی۔ جب جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ حسین نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے بی بی، اب شہربانو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہربانو، جناب شہربانو پلٹ کے کہتی ہیں، آقا مجھے اس وقت آپ آزاد نہ کیجیے، کہا تمہاری جب شہزادی نہ رہی اب تم کس کی غلامی، کس کی نوکری کرو گی؟ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کہا کہ مجھے آزاد نہ کریے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کافی پیسہ بھی دیا، درہم و دینار دیے اور ایک خطہ بھی بتا دیا، یہاں جاؤ اور جانے کے بعد اپنا مکان بنا لو
दो। और उसके बाद इमाम हुसैन ने जब ये तैयार हो गई, महल बनी हाशिम में ऐलान करा दिया अब यहाँ से शीरी जा रही है, अब शीरी हमसे रुखसत हो रही है, बस ये सुनना था। कहा कि और आने के बाद शीरी को रुखसत करो। हर बीबी कुछ ना कुछ तोहफा लेके आती है और उस तोहफे में एक चादर लेके आती है, उस तोहफे में एक चादर लेकर आती है। बच्चा जैसे ही चादरों का अंबार लग गया, एक मरतबा शीरी पलट के कहती है आका हुसैन ये इतनी सारी चादरें मैं क्या करूंगी? कहा कि हो सकता है किसी मौके पे काम आ जाए। अरे रोइए, कसम खुदा की रोइए, शीरी किसी मौके पे काम आ जाए। बस एक मरतबा शीरी जो है इमाम के कदमों से लिपट के एक जुमला कहती है, मौला मुझसे वादा कीजिए जब मैं अपना घर बना दूंगी तो आप मेरे घर आएंगे। कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कहा कि मौला ये भी वादा कीजिए अब्बास को लेकर आइएगा, आज सज्जाद को लेकर आइएगा, कासिम को, अली अकबर को लेकर आइएगा। इन बच्चों के नाम लेती चली जाती हैं। कहा मैं लेकर आऊंगा, लेकिन शीरी शर्त है हमें पहचान लेना। ए शीरी हमें पहचान लेना। एक मरतबा पलट के कहती है मौला मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? कहा कि ये याद रखना जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें पहचान लेना। शीरी यहाँ से रुखसत हो गई, मदीने वालों ने रुखसत कर दिया। शीरी उस जगह के ऊपर गई, उसे किलाए शीरी अब भी कहा जाता है, एक टीले के ऊपर वहां इन्होंने अपना घर बनाया, बड़ा आलीशान घर बनाया। मेरा आका हुसैन आएगा, मेरा आका अब्बास आएगा, और उसमें कमरे भी मुंतखब कर दिए। जब मेरा आका आएगा इस कमरे में ठहरेगा, जब मेरा आका अब्बास आएगा इस हुजरे में ठहरेगा, जब मेरी शहजादी ज़ैनब आएगी इस हुजरे में ठहरेगी। उसने मकान बनाया और उस गांव वाले शीरी का बड़ा एहतराम करते थे, इसलिए कि ये आका हुसैन की कलीज रही है, जनाबे शहरबानों के साथ रही है, बड़ी उसकी तीमारदारी और ख्याल रखा करते थे। और जनाबे शीरी रोजाना मदीने का रुख करके कहती है मेरा आका कब आएगा, मेरा मौला कब आएगा। एक मरतबा ये खबर आई कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। शीरी बड़ी खुश हुई, मेरा आका आने वाला है। पता लगा कि मक्के आ गए, शीरी को और ढारस हो गई, मेरा आका आ रहा है। का कूफे की तरफ बढ़ रहे, शीरी को तसल्ली हो गई, मेरा आका आएगा। कुछ दिनों के बाद खबरें आना शुरू हो गई, हुसैन मारे गए, फातिमा का घर लौट गया। शीरी को यकीन नहीं हुआ, कहा कि मेरे आका ने मुझसे वादा किया है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मेरा आका नहीं मां कत्ल किया जा सकता। उसे यकीन नहीं है, रोजाना देखती है मेरा आका आने वाला होगा, मेरा मौला आने वाला होगा। एक रोज शाम को देर तक इंतजार करने के बाद अंदर चली गई, अपने हुजरे में जाके लेट गई। कुछ देर के बाद दस्तक हुई, बस मजलिस खत्म है, अब आपको इख्तियार है, रोइएगा चाहे न रोइएगा। बस ये गई और जाने के बाद लेट गई। कुछ देर के बाद दस्तक हुई, कहा कि कौन? कहा कि हम हाकिम के कलीजे हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा कि हाकिम का यहाँ से काफिला गुजर रहा है, रात को वो कयाम करना चाहते हैं। हाय कसम खुदा की, कहा कि रात को वो कयाम करना चाहते हैं, तुम्हारा घर बड़ा है। उसने दरवाजा खोल दिया, सारे फौजी और फौज का जो सरबराह था, सिपह सालार था, वो सब आ गए। उनको वो हुजरे बतला दिए, इधर ठहर जाओ, इधर रुक जाओ। लेकिन जो अब्बास और हुसैन ज़ैनब कुलसूम के लिए रोके थे वो किसी को नहीं बतलाए, इसमें मेरा आका ठहरेगा, इसमें मेरी शहजादी ठहरेगी। कुछ देर के बाद शीरी ने क्या देखा? एक लुटा हुआ काफिला, बाल बिखरे हुए, एक सर बुलंद नेज़े पे बुलंद है, बुलंद नेज़े पे बुलंद है। उसे देखा, उसकी आंखों में और मुंह पे गर्द पड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए। अदादारो सर नीचे कर लो, सैयदा आ गई। सर बाल बिखरे हुए हैं, बालों में करबला की राख भरी हुई है। एक मरतबा चेहरे को देखा, उन बीवियों को देखा, और देखने के बाद ये लोग सहमे हुए एक तरफ बैठे हुए थे। ये गई और जाने के बाद कहा कि आप लोग कौन है? कहा ये हम अभी नहीं बतलाएंगे। वो गई और जाने के बाद उस काफिले के सरबराह से कहा सुनो, मेरे आका हुसैन ने कहा है कि जब कोई कैदी आ जाए उसके साथ सलूक अच्छा करना।
میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں اندر بلا لوں، یہ صحن میں رکے ہوئے ہیں، کہا ہم نے اجازت دے دی، بس یہ گئی، اور جانے کے بعد جو عباس کے حوالے کمرہ کرا تھا حجرہ، اس میں سر عباس گیا، حسین والا، ارے قسم خدا کی، ہائے ہائے، شہزادی زینب کے ساتھ تمام بیویوں کو ٹھہرا دیا گیا، پھر اس کے بعد سارے سروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ وہ شیریں آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد زینب سے پلٹ کے کہتی ہے، اے بی بی کوئی پریشانی ہو تو بتلا دینا، میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، میں نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ کہا ایک پریشانی ہے، کہا کہ کیا؟ کہا کہ جا کے قافلے کے سالار سے کہو ہم ابھی روئے نہیں ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں۔ شیری دوڑی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے، ایک قافلے کے سالار ان عورتوں کو رونے کی اجازت دے دے، رونے کی اجازت دے دے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے کہہ دو ہم نے اجازت دی، آہستہ آہستہ روئیں، ہمیں خلل نہ پڑے، ان کے حجروں سے آواز باہر نہ آئے۔ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا، کہا بی بی آہستہ رونا، آواز سے نہ رونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج یزید کی پہلی پابندی کہ آواز سے نہ رونا، آواز سے رویا کیجئے۔ انہوں نے رونا شروع کیا، بشیری آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے کہا، میرے غریب پیاسے حسین، مجلس ختم ہو گئی، میرے غریب پیاسے حسین۔ بشیری دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے بی بی میرے آقا حسین کا نام لے کے نہ رو، مجھے بدشگونی لگتی ہے، ہو سکتا ہے تیرے بھائی کا نام بھی حسین ہو، میرے آقا کا نام لے کے نہ رو، کسی اور نام سے لے کے رو لے۔ بس یہ کہنے کے بعد شیری جیسے ہی آگے بڑھی، ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے کہا، عباس کے بھیا، ارے قسم خدا کی، ہائے ہائے، عباس کے بھیا۔ وہ پھر دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ حسین کا بھائی بھی عباس اور اس کا بھائی بھی عباس ہو، کہ عباس کا نام لے کے بی بی نہ رو، کہ نہیں روں گی۔ اب تو تیسری مرتبہ زینب نے پلٹ کے کہا، اکبر کے بابا، ہائے قسم خدا کی، ہائے اکبر کے بابا۔ بس جیسے یہ جملہ سنا، شیری واپس آئی اور آنے کے بعد زینب کے سامنے بیٹھ گئی، اے بی بی بتاؤ تم کون ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی بھی بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ شیری تجھے تو نے ہمیں نہ پہچانا، تیرے آقا حسین نے کہا تھا جب ہم تیرے گھر آئے تو ہمیں پہچان لینا، یہ تیرے آقا کا تھا، میں زینب، یہ کلثوم، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم صدر الحسن ابن مقصود علی، مرحوم نظر الحسن ابن صدر الحسن کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔